میرے خیال میں جو جنرل باجوہ ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں. اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں. صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گیا. جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے. ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں. اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فرواز NB نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین, ایک طرف تو مذاکرات کی کوششیں چل رہی ہیں اور صدر عارف الوی مذاکرات کے لیے باتیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جب صدر عارف الوی عمران خان سے ملتے ہیں تو پھر عمران خان کا بیانیہ بدل چکا ہوتا ہے. تاہم اب صدر عارف الوی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اور بات کریں گے آج عمران خان نے تفصیلی جو مشاورتوں کا سلسلہ تھا اس کے بعد جو پریس ٹاک کی, اس میں انہوں نے جس طریقے کی متنازع باتیں کی اس پر بھی, اور اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور متوقع طور پر اسمبلیوں کی تحلیل کی کون سی تاریخ ہو سکتی ہے اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ ہم انتہائی اہم امور کی طرف چلیں, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو چھوٹی چھوٹی جو خبریں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر لوں. ناظرین, آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے وہ موجودہ صورتحال اور ملک کی بدترین معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس مشترکہ اجلاس میں آئندہ کی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیل سے غور و غوص کیا جائے گا, اور اس کے بعد کوئی ایسی حکمت عملی مرتب کی جائے گی کہ جس سے ملک کی معیشت کو مزید بہتر کیا جا سکے. اس کے علاوہ ناظرین, جو ہے وہ جس طرح میں نے اس سے پہلے والے پروگرام میں کہا تھا کہ صدر عارف الوی نے کل ملنا تھا, تاہم آج جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ اور ایاز صادق صاحب سے ملاقات کے بعد صدر عارف الوی پہلے زمان پارک پہنچے اور انہوں نے عمران خان کو اسحاق ڈار کے بعد جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین, یہاں پر وہ پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک طرف تو عارف الوی سے کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئیں, اور دوسری طرف سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو عمران خان کا ایک دم سے بیانیہ بدل جاتا ہے. تو عمران خان کا یہ جو بدلتا ہوا بیانیہ, بدلتا ہوئے تضادات اور بدلتے ہوئے خیالات ہیں, یہی وجہ ہے کہ PTI اندرونی طور پر شدید انتشار کا شکار ہے, اور آج اس حد تک PTI پہنچ چکی ہے کہ PTI کی اپنی ہی قیادت اپنے ہی قائد عمران خان کے موقف کا دفاع کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. ناظرین, اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس سے پہلے والے ایک ویلاگ میں میں نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ کے معاملے پر جس طرح JUIFA اور اپنا BNP مینگل کے درمیان اور حکومت کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں, اور BNP مینگل کی طرف سے اختر مینگل نے 30 دسمبر کو اہم اجلاس بھی طلب کر لیا تھا جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا. تو اس حوالے سے اہم ذرائع کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو اپنا اتحادی ہیں یعنی BNP مینگل اور ان کو منا لیا ہے اور سب ایک پیج پر واپس آ گئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین, جو اہم ترین اور چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر ایک فرمائش کی ہے ایک ایسے ملک سے جو معاشی طور پر تباہ حال ہے, اور ایسے ملک سے فرمائش کی ہے جو ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے, اور ایسے ملک سے فرمائش کی ہے کہ جس کے پاس اگلے مہینے کے اخراجات کے پیسے نہیں ہیں, اور اس ملک سے فرمائش یہ کی ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 190 روپے کر دی جائے, اور 300 روپے تک 300 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو بجلی مفت فراہم کر دی جائے. جبکہ IMF کی جو شرائط ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اور اس وقت جو جن حالات سے ملک گزر رہا ہے انہیں اس چیز کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ ایسے حالات میں کبھی کبھی تھوڑے سے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو انتخابات نظر آ رہے ہیں, اور وہ انتخابات کے لیے جس طرح عمران خان نے جاتے جاتے آنے والی حکومت کے لیے پہلے کہتے تھے کہ خاردار تاریں بچھائیں, پھر کہتے تھے کہ اس نے مائنس بچھائیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جاتے جاتے ایٹم بم بچھا کر گیا, اور اس وقت حکومت ایک جونج رہی ہے. تو ایک جونجتی ہوئی, ایک ڈگمگاتی ہوئی, ایک لڑکھڑاتی ہوئی حکومت سے اس طرح کا مطالبہ
नवाज शरीफ को मतलब ये नहीं करना चाहिए और नवाज शरीफ को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, जिस तरह मैंने इससे पहले कहा था कि इमरान खान ने जो है वो 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक पर एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और उस जलसे में असेंबलियों की तहलील का ऐलान करेंगे। तो हम ज़राए का ये कहना है कि असेंबलियों की जो मुतवक्का तहलील की तारीख हो सकती है वो 23 दिसंबर होगी, क्योंकि 23 दिसंबर के बाद 23 मार्च को इंतखाबात जो है वो करवाना चाह रहे हैं इमरान खान। तो इसलिए इमरान खान की ये कोशिश है कि इंतखाबात छुट्टी वाले दिन हो, ताकि उस दिन लोग जो है वो जो टर्न आउट है वो ज़्यादा हो सके। नाज़रीन, आज की जो खिताब है, पहले मैं ज़रा आपको उस खिताब के अहम तरीन नुकात बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि इमरान खान ने आज बुनियादी तौर पर वो कहना क्या चाह रहे थे, कहे क्या गए और कहाँ कहाँ इमरान खान ने भंड मारे। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि हम जो है वो अपना इदारों की तरफ देख रहे हैं और इदारों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं और इदारों से कह रहे हैं कि वो इंतखाबात की तारीख दिलाएं, और ये गलत फहमी पर मुबनी बात है। और हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से न तो ऐसी कोई तवक्को रखते हैं और ना ही हमने ऐसा कोई उनसे मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस वक्त तमाम इदारों से मुखातिब हूँ, यानी तमाम इदारे सुन लें, यानी बशमूल अदलिया, बशमूल पाक फौज, ये सुन लें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और इसी सूरत हाल में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे से दो चार है, और इस मरहले पर कम से कम इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किसका साथ दे रहे हैं और किन के साथ खड़े हैं। तो हम नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ना किसी से मदद मांग रहा हूँ, ना मैंने किसी से मदद मांगी है और ना ही मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहे, वो जो है वो किसी का साथ न दे और बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। कमाल है नाज़रीन, कल तक जो है वो जो फौज न्यूट्रल होना चाह रहे थे, जब जो न्यूट्रल हुए थे तो उनको आप गाली दे रहे थे कि वो जानवर हैं, वो गद्दार हैं, वो मीर जाफ़र हैं, वो मीर सादिक हैं, और आज जो है वो उसी इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो जाए। तो पहले तो ये डिफाइन करें कि न्यूट्रल जो होते हैं वो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं। पहले आप ये तय कर लें कि न्यूट्रल कहते किसको हैं, यानी गैर जानिबदार कौन होता है। न्यूट्रल होता है अपना जानवर होता है या इंसान होता है, कोई शऊर रखने वाला होता है या कोई बेशऊर या लाशऊर जो होते हैं, और मतलब इस तरह के लोग वो न्यूट्रल होते हैं। पहले ये आपस में तय कर लें, और आपने तो उस लफ्ज न्यूट्रल को गाली बना के रख दिया। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज फिर जो है वो 3 दिन के वक्फे के बाद आज फिर जनरल कमर जावेद बाजवा पर पहले गरजे, फिर बरसे और फिर गोलाबारी कर दी। और उन्होंने कहा, यानी बरमला कहा कि जो है वो जनरल बाजवा के जो दौर में अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा फासले बढ़ गए थे, और फासले इस हद तक बढ़ गए थे कि इंतहा हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के दौर में हमारी सियासत में बेदर्दी से जो है वो मुदाखलत की गई, और ऐसी मुदाखलत की गई कि जिसको मैं यूं कह सकता हूं कि हमारे साथ एक बदतरीन दुश्मनी की गई। और जनरल बाजवा के पिछले 7 माह के दौर की बात कर रहे हैं कि हमसे बदतरीन दुश्मनी की गई और हमारे साथ खुली दुश्मनी की गई। और उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे हमारे खिलाफ बयानात दिलवाने की कोशिश की जाती थी, और उन्होंने फिर बहुत सारी मिसालें भी दी। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को यह तक एहसास नहीं था कि पीटीआई वो जमात है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपुल्स पार्टी से भी कहीं ज़्यादा अवाम में मकबूल है और पूरे मुल्क की पार्टी है, वो किसी सूबे की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया
جو کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ نہ کرے لیکن وہ کر گیا. انہوں نے کہا کہ 7 ماہ میں ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور ملک آج ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ باجوہ پر تنقید کرنا جو ہے وہ پوری فوج پر یا ادارے پر تنقید کرنا نہیں ہے. اگر ایک شخص پر تنقید کرنا پورے ادارے پر تنقید کرنا ہے تو پھر حیرت کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ فرد جو ہوتے ہیں نا وہ افراد، ظاہر فرد سے تو افراد بنتے ہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ پورا ادارہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جنرل باجوہ کو اگر اعظم سواتی نے گالیاں دیں اور ان کے خلاف گھنونے قسم کے ٹویٹس کیے تو یہ کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا. ظاہر اظہار رائے کی آزادی کا حق ہر کسی کو ہے، تو ظاہر اعظم سواتی نے بھی اظہار رائے کی حق جو تھا اس کو انجوائے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ادارے کے اندر جو بھیڑیں موجود ہیں اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس سے ادارے کا مورال بڑھتا ہے، اس سے ادارے کی عزت بڑھتی ہے، اس سے ادارے کا شان بڑھتا ہے، ادارہ کبھی اس سے زوال پذیر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو ملک بدترین انتشار کا شکار ہو جائے گا. تو ناظرین، ایک تو جو چیز تھی وہ تھی کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے اور مداخلت نہ کرے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ یا کسی سے مدد نہیں مانگتا، نہ میں نے مانگی ہے نہ میں مانگتا ہوں. اور اب جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں انتہائی عزت سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ملک کو جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ دلوائیں. اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف چلا جائے گا اور معاشی تباہی کی طرف چلا جائے گا اور ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. یہ تاثر دیا جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں بالکل کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ رہا، میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو. میں اس لیے چاہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کا وقار اوپر جائے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو، وہ مداخلت نہ کرے. جنرل باجوہ کے دور کے اندر جس طرح کے بے دردی سے انہوں نے ہماری پالیٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. میں بڑے عزت سے اپنے اداروں کو، جس میں ہماری عدلیہ بھی ہے، معتبر ہے، اور جس میں پاکستان کی فوج بھی ہے، جن کے پاس جو اس ملک میں ایک پلیئر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کی فکر ہے تو خدا کے واسطے اس ملک کو صاف اور شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جس دل میں ہم گرتے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنے کا کوئی اور حل نہیں. ناظرین، یہ ہے عمران خان، اور یہ ہے عمران خان کی آج کی پریس کانفرنس، جو آج انہوں نے طویل مشاورت کے بعد وہی باتیں، وہی معاملات، وہی مثالیں اور وہی سب کچھ. حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان جب کچھ کہتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ابھی میں نے چند لمحے پہلے کیا کہا تھا یا میں نے اس سے پہلے کیا کہا تھا. پہلے عمران خان کہتا تھا کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور آج فوج سے کہہ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے. اور جو ہے کل تک یہ کہتا تھا کہ جنرل باجوہ سے اچھا اور ڈیموکریٹک اور ایک لبرل اور ایک بہترین قسم کی سوچ رکھنے والا جنرل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اور آج کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا بدترین دشمن تھا اور اس نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، تو دوسری طرف ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروا دیا جائے. تو ناظرین، اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا حکومت نے جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو اس پر حکومت نے جو آج وفد بھیجا تھا صدر عارف علوی کی ریکویسٹ پر کہ جو مفاہمت کا یا مذاکرات کا جو پروسیجر ہے اس کو شروع کیا جائے، اور جو برف پگھلنے لگی تھی اور مذاکرات کا ماحول بننا تھا اور عارف علوی نے عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کے نام لینے تھے، تو اب بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ 17 دسمبر کو وہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ نہ دیں. 17 تاریخ کو وہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دے، ہمیں تاریخیں نہیں چاہیے. اور عمران خان پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی صورت بھی جو ہے انتخابات کی تاریخ نہیں ملنے والی. آپ ریزائن کریں گے، اسمبلیاں تحلیل کریں گے، ہم انتخابات کرا دیں گے.
آپ ریزائن کر دیں گے، ہم ضمنی انتخابات کرا دیں گے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں اور ہم اسی کے مطابق چلیں گے اور ہم بائی دا بک چلیں گے. اور یہ موجودہ حکومت ایک منتخب حکومت ہے اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ہمیشہ حکومت میں رہا ہے، حکومت کس نے مزے لیے ہیں، اب آ جائے انتخابات میں اسمبلیاں توڑے اور اس کے بعد بیٹھے اپوزیشن میں، اس کے بعد لگ پتہ جانا ہے. اور ناظرین حیرت کی بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت یہ بھی احساس اور اندازہ نہیں ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور عمران خان اپنے مورچے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ جائے پناہ کہاں تلاش کریں گے. جس طرح اس وقت بنی گالہ سے ڈر کے اور زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کل عمران خان کہاں بیٹھیں گے. تو ناظرین یہ انتہائی اہم پوائنٹ سے انتہائی اہم معاملات تھے جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے تھے. اور اس وقت اب سوچنا آپ نے ہے اور سوچنا پی ٹی آئی کے ورکرز کو ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، عمران خان کہاں کھڑا ہے، ملک کہاں کھڑا ہے. اور ویسے بھی عمران خان یہ وہی شخص ہے جب پاکستان ڈوب رہا تھا تو لوگوں سے پوچھنے تک نہیں گیا تھا، سیلاب متاثرین کی مدد تک کرنے نہیں گیا تھا، وہ جلسوں میں مصروف تھا. اس کا ملک سے، ملک کے عوام سے ڈوبنے سے، مرنے سے، مہنگائی سے، بھوک سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو اگر کسی چیز سے تعلق ہے تو وہ اقتدار سے تعلق ہے اور اس کو یقین ہے کہ اب اقتدار مجھے اسٹیبلشمنٹ دلا سکتی ہے. تو اس لیے تھوڑی سی آنکھ دکھا کر پھر ہاتھ بھی جوڑنے کی عادت عمران خان کی پرانی ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.